بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 13 رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو آج 13 رمضان اتوار کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ پر نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھتا ہے، وہ مقصد، وہ حاجت بہت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا بہت خاص عمل آپ کو دوں گا، جو آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول فرمائے گا انشاءاللہ، اور آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی سے ہر قسم کی نحوست اور ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی بے برکتی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کے اندر رحمت بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مانگو، سوال کرو، میں اس مہینے میں عطا کروں گا۔ گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، آنکھیں، کان، ناک، دل، زبان اور ہاتھ پیروں کو گناہوں سے بچائیں، ٹی وی نہ دیکھیں، گانے نہ سنیں، خواتین بے پردگی کے گناہ سے بطور خاص بچیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بچیں، اور نماز تراویح پورا ماہ پابندی سے ادا کریں۔ سحری افطاری میں بندے پر رحمتوں کی بارش ہر دن نازل ہو رہی ہے۔ گڑ گڑا کر اپنے والدین، اہل و عیال، بہن بھائی، دوست احباب، عزیز و اقارب اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اس کی رضا اور جنت مانگیں، اس کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگیں۔ دوستو، اس ماہ میں آپ عبادت کرتے ہیں، جو رمضان میں نفل پڑھتے ہیں وہ فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہر عبادت 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے، تو اس لیے جتنی بھی رحمت کو لیا جائے، اتنی ہی انسان کو فیوز و برکات پورا سال ملتے رہتے ہیں۔ لیکن ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا ہے، کوئی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے والا ہے، کوئی رب کریم سے اپنی حاجات قبول کروانے والا۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن پر اچانک کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یا پہلے سے کسی مسائل کا شکار ہیں۔ آپ جلد اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتے ہیں، آپ جلد کامیابی چاہتے ہیں، آپ جلد اپنے مسائل کا غیب سے حل چاہتے ہیں، تو آج 13 رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ دن قسمت والے کو ملتا ہے، بڑا خوش قسمت ہے، مقدر والا ہے وہ بندہ جو یہ آج وظیفہ پڑھے گا۔ جب رجب، شعبان اور رمضان، ان 3 مہینوں کی فضیلت و برکت سے بے پناہ ہے۔ ان 3 مہینوں کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ 3 مہینوں میں بندہ جو پڑھ لیتا ہے، جو مانگ لیتا ہے، مقدر کا ستارہ چمکا لیتا ہے۔ اور بہت سے لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، شعبان کے مہینے کو بھی بہت سے لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ دوستو، آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرانے کا موقع مل رہا ہے، اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کرانے کا موقع مل رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ یا ذوالجلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، رب کریم سے اپنے مقصد کی نیت اور حاجت کر کے بیٹھتا ہے، تو اگر غیبی طریقے سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت و برکت یہ ہے کہ جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا۔ ہر انسان کی کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے جو پورا ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔
آپ کے منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ کے گھر سے تمام طرح کے مسائل، تمام طرح کی بے سکونی، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ اگر تو کوئی بہت جلد امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے تمام مسائل سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے جان چھڑوانا چاہتا ہے تو 13 رمضان اتوار کے دن آج پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب چاہا جیسے وقت مل جائے۔ یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 13 رمضان اتوار کا دن آ جائے تو یا ذوالجلال والاکرام کو نہایت توجہ اور دھیان سے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی وقت باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا سب ایک بار ہے، ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، آپ رزق و دولت جو کچھ بھی چاہتے ہیں آج مانگ لیں، کیونکہ آج 13 رمضان اتوار کا دن ہے، رمضان کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، آج موقع مل رہا ہے۔ رمضان میں یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ اب آپ نے اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ اب آپ اپنے رب کے حضور پیش ہو کر پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا لاڈلا وظیفہ ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، فقیری سے بادشاہی نصیب ہوگی۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد بھی بندے کی دعائیں اور حاجات پوری نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے رب ناراض ہو جاتا ہے، پھر کچھ بھی ہو جائے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہو پوری نہیں ہوتی۔ اور استغفار رب کا لاڈلا وظیفہ ہے، استغفار کرنے والا توبہ قبول ہونے کے بعد رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج آپ نے استغفار کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جائیں۔ ہر انسان کو اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر گناہگار ہے، اس نے کیا کیا، کس کی دل آزاری کی یا کچھ بھی کیا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کا پڑھنا ہے۔
یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ یا ذوالجلال والاکرام کو 11 بار سجدے کی حالت میں پڑھ لیں تو سونے پر سہاگا ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کے قریب جا کر تنہائی میں عاجزی کے ساتھ یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے، غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر خزانے لے کر آ جاتے ہیں۔ پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا، جس کو پڑھنے سے گناہوں کی چھوٹ ہو جائے گی، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، سچی توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے رب سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، رب کی ذات انشاءاللہ غیب سے عطا فرمائے گی۔ پھر تیسرا اور آج کا آخری وظیفہ، جس کو پڑھنے کے فوراً بعد رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ 13 رمضان المبارک اتوار کے دن کسی بھی لمحے یکسوئی سے بیٹھ کر یہ آیات مبارکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صرف آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ آیت رحمت لینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ نے یہ آیت کریمہ 33 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ جہاں اللہ رب العزت کائنات کے لیے رحمت ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں رحمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ جب آپ اس کو 33 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ دعا کریں گے اللہ آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، آپ کی پریشانیاں دور کرتا چلا جائے گا۔ آج یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر میں رزق اور دولت کا انشاءاللہ سیلاب آ جائے گا۔ اب آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر، کاروبار، سفر، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ لو گے تو اس وظیفہ کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ بس گزارش اتنی ہے کہ آج کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے پاس خود چل کر آئے گا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کے کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں تک وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، نہیں تو آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر پیارے حبیب کے صدقے مانگنا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے مانگنا۔ آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔